اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب عثمان بن عفان على خاتم اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف عنوان چل رہے ہیں۔ آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا خلاصہ ہے کہ عثمان کی زندگی سعادت کی اور موت شہادت کی۔ علامہ جسٹس تقی عثمانی پاکستان کے معروف عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تراشے۔ انہوں نے مستدرک حاکم اور کتاب معرفت الصحابہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کون سی دعا نقش تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی انگوٹھی پر آپ کا اس میں گرامی محمد الرسول اللہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا اور یہ آپ لگایا کرتے تھے۔ ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی انگوٹھی کے متعلق آتا ہے، انہوں نے نقش کیا ہوا تھا کفا بنفسک الموت واعظا یا عمر، عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اس طریقے سے مختلف بزرگوں کی مختلف دعائیں بھی ہیں۔ حضرت عمر کی معروف دعا ہے کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت شہادت کی دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے اخلاص کے ساتھ اپنی انگوٹھی پر جو لکھوایا ہوا تھا اللہ نے ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا، اور ان کی انگوٹھی پر یہ دعا نقش تھی، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی اور مجھے موت دے شہادت کی۔ سعادت نیک بختی، خوش بختی، بھلائی، خیر اور اچھے کاموں کے خلاصے کا نام سعادت ہے۔ سعادت کے مقابلے میں عربی میں جو لفظ ہے وہ شقی کا ہے، سعید کے مقابلے۔ شقی سخت دل، بدبخت، نالائق آدمی کو کہا جاتا ہے، اور سعید خوش بخت اور خوش نصیب کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی ویسے سیرت پر اگر غور کر لیا جائے تو پوری زندگی ان کی سعادت کی ہی ہے۔ یعنی آپ نسب کے لحاظ سے دیکھیں تو حضور کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، بڑی سعادت ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں مردوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ 2 ہجرتیں کی ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نماز کا اہتمام کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آنکھوں میں حیا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاتھوں میں سخا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر نیکی کے کاموں میں سب سے پہل کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیغمبر کا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا یہ عثمان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یوں تو ان کے لیے یہ دعا اللہ نے ایسی قبول کی کہ پوری زندگی سعادت ہی سعادت ہے۔ لیکن میں اس وقت مختصر سے وقت میں 4 قسم کی سعادتیں ان کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ جس میں عثمان خلفائے راشدین میں ممتاز ہیں، دوسری سعادت وہ جس میں عثمان صحابہ میں ممتاز ہیں، تیسری سعادت وہ جس میں عثمان حضور کی ساری امت میں ممتاز ہیں، چوتھی سعادت وہ جس میں عثمان آدم سے لے کر قیامت تک پوری کائنات میں ان کا کوئی اس میں شریک و سہیم نہیں، وہ تنہا عثمان کی سعادت ہے۔ یہ چند سعادتیں بطور نمونہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چاروں میں سے یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ آپ نے دوہری ہجرت کی ہے، ورنہ آپ نے باقی تینوں نے ایک ایک ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ دور حکومت خلافت کا ان کا ہے۔ حضرت ابو بکر نے 2 سال حکومت کی، حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی، جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی کا عہد مبارک اور ان کا عہد خلافت وہ جو ہے 5.5 سال کا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ادوار تھوڑے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے 12 سال حکومت کی ہے۔ پھر فتوحات کے حوالے سے آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 لاکھ مربع میل فتح تھا، تو صدیق اکبر کے دور میں 2 سال میں 2 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان کے دور میں 11 سال 11 ماہ 18 دن میں 44 لاکھ مربع
میل تک اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خلافت راشدہ میں، خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ سعادت اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ خلفائے راشدین میں سے یہ دوہری دامادی حضور کی، اگرچہ داماد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں اور وہ بھی بہت بڑے اعلیٰ مقام کے ہیں کہ خاتون جنت کے شوہر ہیں، لیکن دوہری دامادی کا شرف یہ حضرت عثمان ابن عفان کو حاصل ہے۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جو توسیع کی، یہ نہ ان خلفاء میں سے کسی کے دور مبارک میں نہیں ہوئی۔ ان کے دور میں حضرت عثمان ابن عفان نے بیڑے کی بنیاد رکھی، یہ خلفاء میں سے کسی کے دور میں نہیں۔ تو یہ سعادتیں جو دینی کام کی تھیں قرآن مجید کی، اسی طریقے سے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کر کے اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ حضرت عثمان ابن عفان کا ایک کارنامہ تھا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان کی وہ سعادتیں جو ان کو پوری جماعت صحابہ میں سے ہیں، زیادہ نہیں، ان میں سے ایک آدھ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر، میری ساری امت میں سب سے بڑا رحیم ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، پوری امت میں دینی معاملے میں غیور اور سخت عمر ابن خطاب ہے۔ استقم حیا عثمان، سب سے حیا والا، حیا کا پتلا، حیا کا مجسمہ وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اور ان کے حیا کے بڑے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پہ اپنی پنڈلی پر چادر ڈال لی اور فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس کا حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کی یہ خصوصیات میں سے ہے۔ پھر اس طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان کی ان خصوصیات میں جو پوری جماعت صحابہ میں ایک یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ پر جب ان کو بھیجا گیا اور یہ حضور کے نمائندے بن کے گئے تو ان کو کہا گیا کہ یہ کان رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں۔ رسول بمانا نمائندہ، حضور اللہ کے نمائندے ہیں، عثمان حضور کا نمائندہ ہے۔ پوری جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا صحابہ میں۔ پھر اسی طریقے سے پوری امت کے اندر وہ جو چند خصوصیات جماعت صحابہ کی، امت میں سے سب سے زیادہ حلم، سب سے زیادہ حوصلہ، مظلومیت کی انتہا، اور پھر اس میں حیا اور عفت اور پاک دامنی، یہ کمال حضرت عثمان ابن عفان کے حصے میں۔ اور چوتھی خصوصیت جو پوری کائنات میں عثمان کے حصے میں آئی وہ یہ کہ آدم سے حضور تک کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بدیگرے کسی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئیں، وہ صرف عثمان ابن عفان ہے کہ پہلی رقیہ اور دوسری سیدہ ام کلثوم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کو بھی ایک بیٹی نبی کی ہی ملی تھی لیکن ان کی ایک بیٹی ملی تھی۔ اس طریقے سے اور بھی بڑے خوش نصیبی، لیکن حضور کے بعد نبی قیامت تک آنا نہیں، اس لیے یہ درجہ آگے چلنا نہیں ہے۔ تو یہ سعادت پوری انسانیت میں عثمان کو ملی ہے۔ تو یہ وہ چند سعادتیں ہیں جن کا ذکر کیا ہے۔ اس دعا کا دوسرا حصہ ہے امتنی شہیدہ، موت شہادت کی، اس پر میں انشاءاللہ پھر ایک اور گفتگو کروں۔